الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین کا بے حساب شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رحمتوں والا برکتوں والا ماہ مقدس ہمیں عطا فرمایا۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے مگر وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اور نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو آنے والے سانسیں، آنے والے دن، آنے والے لمحات نصیب ہوں گے۔ بڑا عظیم المرتبت عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا،
ان 12 مہینوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے پچھلی بھی تمام قوموں پر اس ماہ مقدس کے روزوں کو فرض کر دیا تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ اس مہینے کے روزے ہم پر فرض ہیں، ہمارے اوپر کوئی مسلط کر دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ روزے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیے تھے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی اسی طرح کیے گئے۔ لعلکم تتقون، مطالبہ ان سے بھی یہی تھا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں، تم لوگوں سے بھی مطالبہ یہی ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ روزہ انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ کسی کو حج کی توفیق عطا فرمائے یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر وہ حلال پیسوں سے حج کیا جائے، اس میں حرام شامل نہ ہو، حج کرنے والا مشرک یا بدعتی نہ ہو، موحد ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ اپنے رزق حلال سے حج کر کے آئے اور اس حج کی جو اس کی غرض و غایت ہو وہ صرف اللہ کی رضا ہو، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں یوں عطا فرماتا ہے جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بغیر گناہوں کے پیدا ہوا تھا، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی کا اللہ بدلہ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، 1 کا 10، 10 سے 70، 70 سے 700، اس سے بھی اللہ جتنا چاہے بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ صدقہ ہے، خیرات ہے، نماز ہے۔ نماز بھی اگر انسان جماعت سے ادا کرتا ہے تو ایک کی بجائے 25 نمازوں کا ثواب عطا ہوتا ہے، ایک میں ہے کہ 27 نمازوں کا اسے ثواب ملتا ہے، اور دن میں 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب اللہ رب العالمین 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے 50 نمازیں امت محمدیہ پر فرض کی تھیں، کم کرتے کرتے 5 نمازیں باقی رکھیں۔ جو بندہ دن اور رات میں اللہ کی رضا کی خاطر 5 نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شرط پھر وہی ہے کہ وہ بندہ موحد ہو، مومن ہو، مشرک اور بدعتی نہ ہو۔ باقی گناہ، کمی کوتاہی ہر انسان سے سرزد ہوتی ہے، لیکن کم از کم وہ بدعتی اور مشرک نہ ہو تو اللہ اسے 1 نماز کا بدلہ 10 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر 27 نمازوں تک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کی فضیلت کو کچھ بڑھا دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 500 نمازوں کا 1 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اسے 1 نماز کے مقابلے میں 1000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سے بھی کوئی بڑھ جاتا ہے، وہ بیت اللہ شریف میں چلا جاتا ہے، مسجد حرام میں وہ اگر کوئی بندہ 1 نماز ادا کرتا ہے، اللہ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا بھی اجر کہاں ملتا ہے؟ اللہ یہیں اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ جو بات میں کرنے لگا تھا کہ روزہ اللہ کی نعمتوں میں سے انسان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب حضور یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حدیث قدسی۔ صحابی عرض کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے،
یعنی وہ جو عمل کرتا ہے اسے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ ہے بھی میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ زکوٰۃ کا بدلہ بتا دیا اتنا ہے، نماز کا بدلہ بتا دیا اتنا ہے، صدقے کے متعلق بتا دیا اتنا ہے، حج کے متعلق بتا دیا اتنا ہے، عمرے کے متعلق بتا دیا کہ اتنا ہے، لیکن روزے کے ثواب کے متعلق نہیں فرمایا۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ گویا کہ روزے کے ثواب کی کیا لیمٹ ہے، اللہ نے یہ فرشتوں کے ذمہ لگائی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو روزہ ہے یہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک خفیہ رابطہ ہے۔ اللہ اس بندے کو جانتا ہے کہ اس نے تنہائی میں کچھ کھایا ہے یا پیا ہے، یا انسان اپنے متعلق خود جانتا ہے کہ اس نے تنہائی میں اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھا، روزے کی حالت میں رکھا۔ یہ ایک خفیہ رابطہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ نماز میں ادا کر رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے گزرتے ہوئے، آپ میں سے کوئی نماز ادا کر رہا ہے، ہم میں سے کوئی گزرے آپ کو دیکھ لے گا۔ ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ رابطہ بندے کا، بندہ نماز میں کیا کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے یا بندے کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حج ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے، انفرادی طور پر تو کوئی حج نہیں ہے نا، کوئی بندہ اکیلا جائے حج کر کے آ جائے اور وہاں اور کچھ نہ ہو، نہیں، وہاں دنیا جہاں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے، کس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن ایک اجتماعی عبادت ہے، اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے سب نے وہی ارکان اپنے اپنے وقت کے مطابق ادا کرنے ہیں جس طرح حج کے ارکان ہیں، تو وہ نظر آتے ہیں، لیکن دل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ عبادت نظر آ رہی ہوتی۔ بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، یا کوئی بندہ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ اسے قبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری عبادت نظر آنے والی ہے۔ زکوٰۃ ہے، بندہ خرچ کرتا ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے مال خرچ کیا ہے۔ صدقہ ہے، خیرات ہے، کوئی نیکی کی بات کسی کو بتا رہا ہوتا ہے تو سننے والا سن رہا ہوتا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، یہ سارے کام نیکی کے کام ہیں۔ اگر کوئی انسان موحد ہو، مشرک اور بدعتی نہ ہو، وہ یہ سارے کام کر رہا ہو تو کہیں نہ کہیں وہ اس کام کو ہوتے ہوئے دنیا اس کے کاموں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جو معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہیں اور وہ نظر دنیا والوں کو بھی آ رہے ہیں، اس میں جس قدر اخلاص ہوگا اس کا اجر اسی حساب سے دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے، میں اس وقت روزے سے ہوں یا نہیں آپ کو نہیں پتہ، آپ ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتہ، یہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک خفیہ رابطہ ہے جو صرف ہم جانتے ہیں اور ہمارا رب جانتا ہے۔ پھر اس روزے کی حالت میں ہم نے اپنے آپ کو کتنا محفوظ رکھا ہے گناہوں سے، کمیوں کوتاہیوں سے، فحش گوئی سے، گالم گلوچ سے، غلط باتوں سے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا محفوظ رکھا ہے یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ لہذا جس قدر روزے کے اندر پختگی ہوگی، سچائی ہوگی، اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اس کی رضا شامل حال ہوگی، اس کا اجر اسی حساب سے اللہ بڑھا کر دے گا۔ اس کا اجر فرشتوں کے لکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایسا اجر ہے کہ جس کے لکھنے کو فرشتوں کو اجازت نہیں ہے۔ باقی ہر عمل اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، روزے کا عمل ایسا ہے کہ جو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا وہ انسان کی اپنی نیت، اس کے اخلاص، اس کے اعمال، اس کے کردار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ
میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ فرمایا روزہ دار کو چاہیے جب وہ روزہ رکھ لے فلا رفث ولا فسوق، فرمایا کہ پھر وہ اپنی زبان سے کوئی فحش گوئی، غلط باتیں، گالم گلوچ، غیبت، جھوٹ، اس طرح کی کوئی چیز اپنی زبان سے ادا نہ کرے، اور نہ ہی اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچائے، یعنی نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے، نہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف پہنچائے، پھر یہ روزہ اس اللہ کے لیے ہے جس کے لیے اس نے رکھا ہے۔ اگر یہ روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہیں بچتا، نہ اس کی آنکھیں گناہوں سے محفوظ ہیں، نہ اس کے کان گناہوں سے محفوظ ہیں، نہ اس کی زبان گناہوں سے محفوظ ہے، پھر یہ انسان ایسے ہے جیسے صبح سے آپ جانور کا منہ باندھ دیں، شام کو جا کر اس کا منہ کھولیں، نہ وہ کھا سکتا ہو نہ وہ پی سکتا ہو۔ یہ انسان اسی طرح ہے جس نے صبح روزہ تو رکھا لیکن شام تک اس انسان نے اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو گناہوں سے محفوظ نہیں رکھا۔ یہ اس جانور کی طرح ہے جس کا منہ صبح سے لے کے شام تک باندھ دیا جائے۔ اس کو اس روزے کے اندر سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اس نے روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا۔ تبھی روزہ انسان کے لیے کامیابی کا سبب بن سکتا ہے جب روزہ رکھنے کے بعد انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر روزے دار آدمی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کوئی بندہ اس سے الجھنا شروع ہو جائے، اسے چاہیے یہ خاموش رہے، کوئی اس کو گالم گلوچ کرے، کوئی اس کو دھکے دے، کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں کیا ہوں؟ میں روزے سے ہوں، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، میں روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم جو مرضی کہہ رہے ہو میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ روزے دار کو حکم ہے روزے کی حالت میں، اور ہم تو روزے کی حالت میں پتہ نہیں کیا کچھ اپنی زبان سے بک جاتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمیں عام دنوں میں اور روزے کی حالت میں کوئی فرق ہی ہم نہیں کرتے۔ جو ہمارا عام دنوں میں معمول چل رہا ہوتا ہے، شیڈول چل رہا ہوتا ہے، گالم گلوچ کا، فحش گوئی کا، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کا، طعن و تشنیع کا، غیبت کا، چغل خوری کا، جو عام دنوں میں ہمارا معمول ہوتا ہے وہی ہمارا معمول روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی تم سے لڑے جھگڑے، گالم گلوچ کرنا شروع کر دے، تمہاری زبان سے اس جملے کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، بس، یعنی میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں ابھی تو روزے سے ہوں، جب شام کو روزہ افطار کر دوں گا پھر تمہاری ماں بہن ایک کروں، یہ بھی اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ اگر سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اس نے روزہ افطار کرنے کے بعد ساری کسر نکال دی تو کیا پیچھے چھوڑا اس نے؟ کچھ پیچھے بچا ہے اس کے؟ سارا دن اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اپنے آپ کو روکے رکھا، ظلم سے، زیادتی سے، گناہوں سے، اور روزہ افطار کرنے کے بعد اس وقت اور اس وقت کے درمیان اگر اس کا کوئی فرق واضح نہیں ہے تو پھر کیا رہا؟ اگر افطاری کے بعد بھی اس کی یہی حالت ہے تو گویا کہ اس نے اپنے روزے کو پورا کیا اور اس پر عمل کیا اور اللہ رب العالمین سے اجر لیا، اور اجر کتنا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک قسمت والوں کو ملتا ہے، قسمت والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ کئی ہیں جو رمضان کے اندر بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کے لیے عام دن اور رمضان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں، آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام روزے کی حالت میں ہوتے تھے
جنگ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روزے کی حالت میں تھے۔ ہم کو اس سے بڑی مشقت تو نہیں اٹھاتے کہ اٹھاتے ہیں؟ ہاں، جب ایمان مر جائے، دل مردہ ہو جائے، ضمیر ختم ہو جائے، پھر انسان کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی احد پہاڑ کے برابر ہوتی۔ پھر اس کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے، میں نے مزدوری کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، میں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کمانا ہے، میں روزہ رکھوں یا کام کاج کروں۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف چلے جائیں، دور بھی نہ جائیں، پیچھے کچھ عرصہ چلے جائیں، ہمارے باپ دادا وہ بھی روزے کی حالت میں کھیتی باڑی کرتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، اس کے باوجود وہ کبھی بھی روزے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ روزے کو چھوڑ دیتا تو وہ اس سے لڑتے جھگڑتے، اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے کہ تم روزہ خور ہو، تم نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ ان کا کردار ہوتا تھا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی ہمیں تکلیف آ جائے، جی بس جی میں مجبور ہوں، مجھے شوگر ہے، اس وجہ سے مجھ سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، میں محنت مزدوری کرتا ہوں تو میرے لیے روزہ مشکل ہو جاتا ہے، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد پانی پینا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، میں جی فلاں مصیبت کے اندر گرفتار ہوں، فلاں مصیبت کے اندر گرفتار ہوں۔ او میرے بھائیو، اللہ سے توفیق تو مانگو، اللہ سے توفیق تو مانگو کہ اللہ نے یہ برکت والا، رحمتوں والا، عزت والا مہینہ عطا فرمایا ہے جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کوئی نفلی عبادت اگر اس کے اندر کرتا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نفلی نماز اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے مسلمان پر، اگر کوئی نفلی صدقہ اس کے اندر کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب بھی فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اس کا ثواب بھی فرضوں کے برابر۔ تو جس مہینے کے اندر کی جانے والی نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہو، وہاں فرض کی کیا اہمیت ہوگی؟ بس زندگی ہے، گزر رہی ہے، انسان ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی طرح اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیا میں حاصل کر لوں، کچھ بچوں کے لیے جمع کر لوں، میرے بچے میرے مرنے کے بعد فقیر نہ ہو جائیں، بھکاری نہ بن جائیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جمع ہو جائے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے لیے کیا جمع کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو آپ نے صبح صبح محلے میں پیغام بھجوا دیا، مدینہ منورہ میں آپ نے پیغام بھجوا دیا، لوگوں صبح صبح جس نے کچھ کھا پی لیا تھا بس اس کے بعد وہ شام تک کچھ نہ کھائے پیے، اپنے روزے کو پورا کرے۔ بس صبح جس نے کچھ کھا پی لیا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اب وہ شام تک کچھ نہ کھائے پیے، اپنے روزے کو پورا کرے۔ اور جس نے صبح سے لے کے اب تک کچھ نہیں کھایا پیا، اسے چاہیے وہ اب بھی کچھ نہ کھائے پیے، وہ روزے کی حالت میں رہے، روزے دار کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیے، اس کا روزہ ہوگا۔ صحابہ کے بیان کرتے ہیں کہ اس دن کے بعد جب بھی عاشورہ کا دن آتا ہم لوگ روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور اگر وہ بھوک پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے، ہمیں تنگ کرتے، کچھ مانگتے، تو ہم کھلونوں کے ساتھ ان کا دن بہلا دیتے، گزار دیتے، یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جاتا اور ہم انہیں روزہ افطار کرواتے۔ یہ عاشورہ کا دن، حالانکہ وہ نفلی روزہ ہے۔ اور فرض روزوں کے اندر بھی صحابہ کرام اپنے بچوں کو اسی طرح تربیت دیتے تھے کہ ان سے روزہ رکھوا لیتے تھے، پھر سارا دن انہیں جو ہے بہلا پھسلا کر کسی نہ کسی چیز کے ساتھ مشغول کر کے ان کا روزہ پورا کروا دیتے تھے تاکہ انہیں عادت پڑ جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بڑے خود نہیں رکھتے تو ہمارے بچوں نے خاک رکھنے، یعنی جب درخت کا جو تنا ہے اس تنے کے اندر ہی ہمت نہیں ہے تو اس کی شاخوں کے اندر کیا طاقت باقی رہے گی؟ جب بذات خود گھر کا سربراہ بے نمازی ہو، روزہ خور ہو، گالم گلوچ کرنے والا ہو، اپنی زبان پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنی نگاہوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے جسم پر کنٹرول کرنے والا نہ ہو، اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خود بھی روزے رکھتے، اپنے بچوں سے بھی روزے رکھواتے، اور شام تک انہیں بہلا پھسلا کر کھلا کر ادھر ادھر گھما کر وہ اپنے بچوں کے روزوں کو پورا کروا دیتے تھے۔ تبھی تو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ عطا فرمائے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے انبیاء کو چنا، پھر انبیاء میں سے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو چنا، پھر رسولوں میں سے اللہ رب العالمین نے اولو العزم پیغمبروں کو چنا، پھر اولو العزم پیغمبروں میں سے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العالمین نے اولاد آدم میں سے میرے لیے قریش کو چنا، بنو ہاشم کو چنا، پھر مختلف قبیلوں کا آپ نے نام لیا کہ اللہ نے مجھے چن چن کر ساتھی عطا فرمائے۔ اور ہماری حالت ان سے بالکل برعکس ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان تک نچھاور کر دینے والے لوگ تھے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے جان تو دور کی بات، صحیح طریقے سے ان کا نام لینا بھی ہماری زبانوں پر اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایسے نہیں معزز ہوئے زمانے میں، اللہ نے انہیں ایسے بلندیاں عطا نہیں فرمائیں۔ میں پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک ایک لمحہ اپنا قیمتی بناتے تھے، ایک ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے، ہمیں کوئی عمل بتا دیجئے جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ کوئی بوڑھا صحابی آ کر پوچھ رہا ہے، کوئی بوڑھی عورت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہے، کوئی مزدور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے۔ پوچھ کیا رہا ہے؟ آخرت کی فکر ہے اسے کہ مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں دنیا کے اندر وہ عمل کر لوں اور آخرت کے اندر اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے کاروبار کی، بچوں کی، گھر کی، معاملات کی فکر ضرور ہے، لیکن ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح فکر نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا بھائی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم المرتبہ صحابی تھا۔ یہ کون عرض کر رہے ہیں؟ صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دنیا میں جنت کی گارنٹی دی۔ وہ صحابی کہہ رہا ہے کہ کتنا عظیم صحابی تھا میرا بھائی اس مصعب بن عمیر۔ اللہ اکبر! مصعب بن عمیر کون صحابی ہیں کہ جن کی جس گلی سے وہ گزر جاتا تھا وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی، یعنی اس قدر اعلیٰ قسم کی مہنگی ترین خوشبو استعمال کرنے والا صاحب کہ لوگ محسوس کرتے تھے یہاں مصعب بن عمیر اس گلی سے آج گزرا۔ جس لباس کو ایک دفعہ پہن لیتے تھے دوبارہ اسے نہیں پہننا دوبارہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ اس قدر مالدار صاحب، اس قدر امیر ترین گھرانے کا آدمی، ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے لوگ محسوس کرتے یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کر گیا۔ جب وہ اسلام لائے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ ایک جنگ کے اندر ان کا بھائی گرفتار ہو گیا۔ یہ خود تو صحابی رسول بن گئے، مسلمان ہو گئے، جنگ ہوئی تو ان کا بھائی، میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بتاؤں گا آپ کو، ان کا بھائی جنگ میں قید ہو گیا، غالباً جنگ بدر ہے، قید ہو گیا۔ مصعب بن عمیر اپنے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول، مصعب یہ میرا بھائی ہے۔ مصعب بن عمیر اپنے بھائی کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ بتائیں وہ ماں مصعب کی بھی ماں ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جنگ بدر کے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا تھا، ان سے فدیہ لے کر، قیمت لے کر ان کی جان بخش دی گئی تھی۔ تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا یہ میرا بھائی ہے، میری ماں بڑی مالدار ہے، نہیں،
کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، گویا کہ اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اللہ کے رسول آپ اس کی ماں سے جتنا مطالبہ کریں گے نا مال کا، اس کی ماں بھرے گی۔ اپنی ماں کے متعلق کہہ رہے ہیں اور اپنے بھائی کے متعلق کہہ رہے ہیں، لیکن نہ اپنی ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں، نہ اپنے بھائی کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کہ اسلام کے بعد مسلمان کافر کا وارث نہیں رہتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، وہ چاہے پھر ماں باپ ہی کیوں نہ۔ یہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشورہ دے رہے ہیں، اس آدمی کو ایک بڑا خزانہ لے کر چھوڑیے گا، چھوٹے موٹے مال پر جس طرح آپ نے عام لوگوں کا فدیہ مقرر کرنا ہے نا، اس کا اتنا نہ کیجیے گا۔ اللہ کے رسول اس کی ماں بڑی مالدار ہے، آپ جتنا مطالبہ کریں گے وہ اس کو بچانے کے لیے دے گی۔ اور اس صحابی کی اسلام لانے سے پہلے اپنی حالت کیا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ سمجھتے تھے یہاں سے مصعب گزر کر گیا۔ اسلام لائے، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کتنا عظیم تھا میرا بھائی مصعب بن عمیر، اور کس کم پسری کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا کہ جب وہ شہید ہوا جنگ احد میں، جب وہ شہید ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا کفن بھی پورا نہیں تھا۔ اسلام لانے سے پہلے کیا حالت تھی؟ ایک سوٹ کو جو پہن لیا دوبارہ اسے نہیں پہنتے تھے، خوشبو لگا کے گزر جاتے تو دنیا یاد کرتی یہاں سے مصعب گزر گیا۔ اور آج جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں تو کفن دینے کے لیے بھی کپڑا پورا نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں ہمارے پاس چھوٹا سا چادر کا ٹکڑا تھا، ہم ان کے جسم پہ ڈالتے، پاؤں کی طرف لے جاتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا، چہرے پر ڈالتے تو پاؤں ننگا ہو جاتا۔ اتنا سا چھوٹا سا کپڑا کفن کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا مصعب کے چہرے پہ کپڑا ڈال دو، اس کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ ہم نے ایسا ہی کیا کہ ہم نے کفن کا جو ٹکڑا تھا چہرے کی طرف ڈال دیا، پاؤں ننگے ہو گئے، ہم نے اس کے اوپر گھاس ڈال کے اسی حالت میں مصعب بن عمیر کو سپرد خاک کیا۔ یہ ہیں عظیم المرتبہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کیا۔ کس کے لیے؟ آخرت کی تلاش کے لیے۔ اور ہم سب کچھ اپنے پاس بھی جمع کرتے ہیں، آخرت کی بھی فکر ہے۔ وہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں آخرت کی فکر کے لیے، ہم سب کچھ جمع کر رہے ہیں آخرت کی فکر کے لیے۔ کتنا عجیب تضاد ہے۔ اس لیے پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، گزر رہا ہے، گزر جائے گا، پہلے بھی گزر جاتا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، اللہ کی قسم، گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی جب ایک ٹک آگے چلی جاتی ہے وہ پیچھے نہیں آ سکتی۔ دنیا جہان کی آپ طاقت لگا دیں، کوئی دنیا کی طاقت اس کے ایک ٹک کو جو ایک سیکنڈ اس نے آگے گزار دیا اس کو پیچھے نہیں لا سکتے۔ تو پھر کس بات کا غرور ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے، کس بات کی اکڑ ہے ہمیں کہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں، نہ ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب ہو رہی ہے، عام دنوں کی طرح ہمارے دن گزر رہے ہیں، نہ اللہ کے ذکر کی توفیق ہمیں ہو رہی ہے بلکہ عام دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، نہ نمازوں کا کوئی خاص ہمارا اہتمام ہے۔ کل سے رمضان شروع ہے، یعنی کل کا دن گزر گیا، آج دوسرا روزہ ہے، کل تیسرا شروع ہو جائے گا، چلتے چلتے ایسے محسوس ہوگا کہ رمضان آیا ہی نہیں تھا، گزر گیا رمضان۔ اور ہماری حالت جوں کی توں ہے، تو مجھے بتائیں ہمارے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں ان بابرکت گھڑیوں سے کچھ سیکھنے کے، کچھ حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بیکار گھڑیاں یہ نہ گزر جائیں کہ کل قیامت کے دن یہ رمضان، یہ روزہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا اگر ہم نے اس کی قدر و منزلت کی ہوگی، ہمارے حق میں شفاعت کرے گا، قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا کہ میں نے اس کو راتوں کو جگایا، اس نے میری تلاوت کی، روزہ شفاعت کرے گا کہ میں نے اس کو سارا دن بھوک پیاس سے روکے رکھا، اس کی جائز خواہشات سے اس کو روکے رکھا۔
ان سب کی گواہی اس بندہ مومن کے حق میں قبول ہوگی اگر بندہ مومن نے ان کی قدر و منزلت کی ہوگی۔ نہیں کی ہوگی تو جس طرح عام دنوں میں گزر رہا ہے معاملہ، اسی طرح رمضان بھی گزر گیا، تو اس سے بڑا خسارہ پھر ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔